السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں میری نماز، اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ قیام کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں سے کوئی ایک مرحلہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پیج نمبر ہے جی ہمارے پاس 11۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے قرآن کا کچھ حصہ جو تھا وہ سیکھا تھا، جو ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، اور اس پورے حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیام۔ جب ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، جس کو کہہ لیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک، جسے ثنا کہا جاتا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ بھی حصہ، اس پورے حصے کو کہا جاتا ہے قیام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا ہے جی۔ قیام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات ہے جی رفع یدین کی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک نیو چیز ہوگی، جو لوگ کرتے ہیں الحمدللہ ویل اینڈ گڈ، جو لوگ نہیں کرتے دونوں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، رفع یدین کرنے کی بھی اور نہ بھی کرنے کی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ رفع یدین کیا جائے۔ کوئی ایک آدھ حدیث ایسی ملتی ہے جس میں یہ ہے کہ رفع یدین کی کچھ گنجائش آ جاتی ہے کہ نہ کیا جائے، بٹ موسٹلی احادیث جو ہیں وہ ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رفع یدین جو ہے وہ مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ قیام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کریں، دونوں ہاتھوں سے اوپر کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں نیچے کو، دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ یہ رفع یدین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جو بریکٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہی جیسے ہم نماز کی نیت باندھنے سے پہلے جب ہم نیت کر رہے ہوتے تھے دل میں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو کانوں کے بالکل اس طرح، ٹھیک ہے، نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر، دونوں آپشنز ہم نے پڑھے تھے، دونوں طریقے ہمارے پاس ثابت ہے۔ تو رفع یدین بھی ایسے ہوتا ہے، صرف اللہ اکبر کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور رکوع میں جایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح بخاری کی احادیث ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے 785، 737 اور 736۔ یہاں پہ آپ کو رفع یدین کے بارے میں مزید چیزیں مل جائیں گی، لیکن ابھی چونکہ ہم بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب ایڈوانس کورس کی طرف جائیں گے، جن اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹ ہوگا رفع یدین میں لازمی رفع یدین کی کلاسز جو ہے وہ دوں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی رکوع کرنا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس جو پکچر میں بھی لڑکا ہے اس نے بھی وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور یہ پچھلا بیک گراؤنڈ بھی وائٹ کلر کا ہے، تو یہاں پہ ابھی اس کی جو کمر ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع اس طرح کریں کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں۔ اب یہ جو پورشن ہے یہاں پہ اس کے سر کا، اس کے بالکل برابر اس کی کمر ہے۔ ٹھیک ہے، سر اور کمر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو، یعنی کہ جھول نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جسم کو اس طرح جھکا دے کہ زمین سے پیٹھ اور سر کی مسافت برابر ہو۔ دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک صحیح مسلم کی ہے روایت اور ایک البانی میں آئی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں، ایک الفاظ کا چناؤ ہے، کچھ الفاظوں میں یہ بات سمجھائے گی۔ اگلا الفاظ ہمارے پاس ورڈز کیا آ جاتے ہیں کہ زمین سے جو سر ہے اور جو پیٹھ ہے دونوں کی مسافت، دونوں کا فاصلہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ کلیئر ہوگی باتیں ایک ہیں، سمجھانے کا طریقہ مختلف ہے۔ اور نگاہ زمین کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، آنکھوں سے نہ رائٹ سائڈ اور نہ لیفٹ سائڈ دیکھنا، کسی طرف بھی نہیں دیکھنا، بالکل زمین کی طرف ہو۔ اچھا جی، یہ ہو گئی اس پورشن کی بات، اتنے پورشن کی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں قدرے کھول لیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ حدیث آتی ہے، اس طریقے سے آپ نے دونوں ہتھیلی کی انگلیاں کھولنی ہے اور ان سے دونوں گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں، جبکہ دونوں بازو پہلو سے دور سیدھے تنے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو کونی ہے، کوہنی جس کو کہتے ہیں، یہ جو کوہنی ہے اس میں بالکل اس طریقے سے فولڈ نہ ہو، یہاں پہ کونی بالکل سٹریٹ۔ ٹھیک ہے، بازو پہلو سے، یہ ہوتا ہے بازو اور پہلو یہ والی جگہ۔ ٹھیک ہے، بازو پہلو سے دور یعنی کہ سیدھے تنے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں کوئی جھول یا بالکل اس میں کوئی بھی ٹرن نہیں ہونا چاہیے، بالکل سٹریٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ طریقہ ہے جی رکوع کا۔ رکوع میں یہ دعا کم از کم 3 بار پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ، اور اس کے زیادہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، جتنی دفعہ بھی پڑھنا چاہیں۔
پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے۔ ہم رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم یہیں تک رہیں گے آج کی کلاس میں۔ آپ لوگوں نے اپنا جو رکوع ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ کیا میرا رکوع بالکل درست ہے، اور اس کے بعد رکوع میں ہم نے بالکل چھوٹی سی دعا اس وقت پڑھی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اگلی کلاس میں رکوع میں کون کون سی اور دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں اس پہ پورا لیکچر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے خیال میں اب یہ تو بالکل کہہ لیں چھوٹے چھوٹے لیول کی ہے کہ بالکل ہم جب نماز سیکھی تھی، اب ہم تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، اب اور بھی تسبیحات جو ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔